اور شاپنگ میں نہ باپ کو فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی اور نہ ماں کو کچھ فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی. خون کے آنسو رونا پڑے گا دنیا میں بھی جب اولاد بدنام کرنے والی حرکتیں کرے گی. اور صرف دنیا ہی میں سزا اس کی نہیں ملے گی، آخرت میں اس کی بدترین سزا ملے گی. اس لیے کہ وہ بچے اور بچیاں یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم جو بگڑے اور ہم نے جو بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس بنائے اور ہم نے جو حدود سے تجاوز کیا اور ہم نے جو پیر چادر سے باہر نکالے، اللہ ہم تو ناسمجھ اور امیچور تھے. ان ماں باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے ہم کو ایسے کو ایجوکیشن والے کالج میں کیوں بھیجا. ان ماں باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنی گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری کاؤنسلنگ کی، کتنی مرتبہ ہم کو محبت سے سمجھایا. انہوں نے زمین کا زندگی کا اونچ نیچ ہمیں کبھی نہیں سمجھایا. یہ کبھی آتے تھے تو غصہ تو کرتے تھے لیکن دوستانہ انداز سے ہمیں سمجھاتے نہیں تھے. انہوں کے اور ہمارے درمیان فاصلے تھے. ہمارا باپ اتنا جلالی تھا کہ ہم اس سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. جو باپ جلالی ہوگا وہ اپنے بچے کو خود دوستوں کی طرف دھکیل رہا ہے. باپ کو بچوں کا دوست بن جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں آج تک کوئی باپ نہیں پیدا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقتوں کی بارش کرنے والا اپنی بچیوں کے ساتھ. آپ کو کوئی بیٹا تو اللہ نے دیا نہیں، جو دیے وہ جلدی جلدی اٹھا لیے. لیکن دنیا کی کیا خوش نصیب بیٹیاں تھیں وہ، اس اعتبار سے کہ ان کے باپ رسول تھا. میں صرف اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم کے باپ سید الانبیاء تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. میں تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹیاں اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں کہ دنیا میں کوئی باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ ہمارے باپ ہم سے کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشغول بہت ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا اس آسمان کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشغول مرد دیکھا؟ کتنا بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا. پوری انسانی تمدن کا رخ بدل دینا، پوری انسانی تہذیب کا قبلہ بدل دینا، تمام جاہلیت کے معاشرے کو مٹا کر ایک شاندار امت دنیا کو دے کر جانا. ادھر جہاد، ادھر صلح، ادھر سفر، ادھر خطرہ، ادھر حملہ، ادھر فاقہ، ادھر مہمان نوازی، ادھر استقبال، ادھر تعلیم، ادھر تزکیہ، ادھر امر بالمعروف، ادھر نہی عن المنکر، ادھر لمبی لمبی تہجدیں کہ پیر مبارک ٹوٹ جائیں، ادھر لمبے لمبے سجدے. اور اس مشغولیت کے باوجود وہ اپنی اولاد کو کتنا وقت دیا کرتے تھے. اے مردوں اور اے عورتوں، ذرا شرم کرو. کیا ہو گیا؟ کبھی ان کی کسی بیٹی کو یہ شکایت ہوئی کہ میرے باپ کو میرے لیے فرصت نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں دین کا کام کر لیں، میرے لیے فرصت نہیں. عجیب انداز سے آپ اپنے وقت کو مینیج کرتے تھے. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ استعمال کرتے تھے. کیا حضرت فاطمہ اس احسان کو کبھی بھول پائی؟ جب بالکل چھوٹی سی بچی تھی حضرت فاطمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی. کیا ہوا بیٹی؟ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ابا میں ابھی آ رہی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، ابھی آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملا اور ابو جہل نے مجھ کو بلایا، میرے تھماچا مارا، میرے بال کھینچے اور یہ کہا کہ تیرے ابا کو ایک دن ختم کر کے رہنا پڑے گا. برا بلا آپ کو کہہ رہا تھا، مجھے مارا. کیا ہوا پھر بیٹی؟ پھر کیا ہوا؟ بس میں آپ کے پاس آ رہی تھی اور راستے میں ابو سفیان مل گئے. تو ابو سفیان نے مجھے روتا ہوا دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا فاطمہ، کیا ہوا؟ میں نے ساری کہانی سنا دی. اچھا فاطمہ پھر کیا کیا ابو سفیان نے؟ پھر کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان نے یہ کیا کہ اچھا مجھے لے کے گئے اپنے ساتھ ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کے کندھے پر اپنے نیزے کا کونا مارا اور مار کے کہا کہ ابو جہل، محمد کا دشمن اور مخالف میں بھی ہوں، لیکن ہم عربوں نے کبھی یہ ذلیل حرکت نہیں کی تھی کہ ہم اپنے دشمنوں کی معصوم بچیوں کو کی گال پر تماچا ماریں. ابو جہل، آج کے بعد سے اگر میں نے کبھی یہ حرکت تمہاری سنی، یہ دیکھی، تو میں اس تلوار سے تیری گردن دھڑ سے جدا کر. ابو جہل اتنا ذلیل تو کب سے ہو گیا؟
عربوں کے اندر یہ بگڑی ہوئی عادتیں کبھی نہیں تھی کہ باپ کی لڑائی کا بدلہ معصوم بچی سے لیا جائے. حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فاطمہ کی زبان سے جب ابو سفیان کی یہ کہانی سنی تو سنو اللہ حضور کو اپنی بچی کی یہ داستان غم کب تک یاد رہی. زمانہ گزر گیا، مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ آ گئے، ہجرت بھی ہو گئی، سن 2 ہجری بھی گزر گیا، سن 3 ہجری بھی گزر گیا، سن 4 ہجری بھی گزر گیا، سن 5 ہجری کا غزوہ خندق بھی گزر گیا، سن 6 ہجری کا صلح حدیبیہ بھی گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ کا موقع آیا، جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، یہ اعلان کر دو مکے میں جا کر من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو بھی مشرک مکے کا کافر، جو انسان ابو سفیان کے گھر میں جا کر اس کی حویلی میں جا کر پناہ لے لے گا ہم اس کو پناہ دے دیں. جب فتح مکہ مکمل ہو گئی، حالات نارمل ہوئے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول ابو سفیان تو زندگی بھر آپ کی دشمنی کرتے رہے اور آپ نے اتنا بڑا اعزاز ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کو دے دیا کہ جو ان کی حویلی میں جائے گا آج میں اس کو پناہ دوں گا. حضور نے فرمایا مجھے بچپن میں فاطمہ کے ماں کے ساتھ جو ابو جہل نے بدسلوکی کی تھی اور ابو سفیان نے میری بیٹی کے جو آنسو پہنچے تھے اور جا کر ابو جہل سے جا کر جو سخت کلامی کی تھی، میں اس وقت سے دعا مانگتا تھا اللہ مجھ کو موقع دے دینا کہ میں ابو سفیان کے احسان کا بدلہ چکا دوں. آج جب موقع آیا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی اور میں نے احسان کا بدلہ احسان کے نیت سے دراصل یہ اعلان کیا. کیا بات تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، دین نام بہترین ماں بننے کا ہے، بہترین دین نام بہترین بیوی بننے کا ہے، دین نام بہترین ساس بننے کا ہے، دین نام بہترین بہو بننے کا ہے، دین نام بہترین نند بننے کا ہے، دین نام بہترین بھتیجی اور بھانجی بننے کا ہے، دین نام بہترین خالہ اور پھوپھی اور چچی بننے کا ہے، دین نام بہترین دادی اور نانی بننے کا ہے، دین نام بہترین پڑوسن بننے کا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے وہ دین جو خاص طور پر آپ کے لیے پیش کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو حضور نے آپ کے بارے میں وہ لفظ بولا تھا جو میں نے بیان کے شروع میں حدیث پڑھی تھی، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کا بہترین تحفہ، دنیا کا بہترین سرمایہ، دنیا کا بہترین پونجی ایک نیک عورت ہے. نیک عورت بہار لے آتی ہے یا بہار کو لوٹ لے جاتی ہے. عورت ہوتی ہے جو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے یا عورت ہوتی ہے جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی عورت سے بچانا جو بڑھاپے سے پہلے مجھ کو بوڑھا بنا دے. تو شیبنی قبل المشیب کیوں کہا تھا؟ یہ جو ہنر ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، مجھے صاف کہنے میں ہچکچاہٹ بالکل نہیں ہے. اصل میں یہ ذمہ داری آپ کے اوپر. آپ بڑی پیاری مخلوق ہیں، آپ بہت اہم یونٹ ہیں اس کائنات کا. اگر عورت سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جائے. آپ یہاں آئی ہیں بڑے پیارے جذبے لے کر، بہت اچھی نیتیں لے کر، بہت اچھے عزائم لے کر، بہت اچھے شوق لے کر. اللہ کرے کہ آپ یہاں سے جائیں صاف ستھرا دل لے کر، ایک پختہ ارادہ لے کر. آج پتا چلا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب میں گھر پہ جا کر سب سے پہلے تو ایک کام یہ کروں گی، سارے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے ان سے معافی مانگوں گی کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس گھر کو جنت بناؤں. اب اس گھر میں خوشیاں ہوں، اب اس گھر میں مسکراہٹیں ہوں، اب اس گھر میں شکوے شکایت نہیں ہوگی، اب اس گھر میں حسد نہیں ہوگا، اب اس گھر میں جلن نہیں ہوگی، اب اس گھر میں کسی کے ساتھ لڑائی اور بدگمانی نہیں ہوگی. اب یہ گھر دیکھنا، اب دیکھنا اس گھر کا رخ کیا ہوگا. اگر یہ آج آپ نے کر دکھایا تب ہے بات، تب اجتماع قبول. اور جاتے جاتے فرشتے آپ کی بلائیں لیں گے، جاتے جاتے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے ہم کو وہاں بھیجا تھا، ہم وہاں اجتماع میں تھے، آپ کی یہ بندی بلک بلک کے توبہ کر رہی تھی، آپ کو یہ بندی رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ آج پتہ چلا کہ ہمارا مقام کیا ہے.
آج پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ ابھی تک ہم نے اپنے دل کو اتنا خوش نہیں رکھا اور میری وجہ سے گھر میں خوشیاں کم ہوئیں. اللہ میں نے ابھی تک اپنی بچیوں کو زندگی کی اونچ نیچ نہیں سمجھا. یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے. یہ اسکول اور کالج کا جو موجودہ نظام ہے، ہمارے اکثر کالج قتل گاہ ہے، قتل گاہ. ہمارے اکثر کالج زندگیوں کو جہنم بنانے کی فیکٹری ہے. کہاں پاک دامن ہیں وہ لوگ؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو؟ کہاں ان کی نگاہیں پاک ہیں اور دل پاک ہیں؟ کہاں؟ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدمی. ہم خود اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہے، اور ان کو بٹھا کر کوئی زندگی کا اونچ نیچ نہیں سمجھا، کوئی زندگی کا نشیب و فراز، زندگی کے ہنر نہیں سمجھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا جب نکاح کیا تو حضرت فاطمہ کو دودھ کا پیالہ پلا کر ایک نصیحت کی تھی. واہ بات، واہ رسول. کہا تھا بیٹی اگر چاہتی ہو کہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ بنو تو پہلے اس کے گھر کی باغی بن جانا. کیا حدیث ہے، کیا حدیث ہے. ہر لڑکی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں بیاہ کر جائے وہ اس گھر کی مالکہ، اس میں اس کی حکومت چلے. یہ لڑکی کا مزاج ہے، یہ لڑکی کی فطری خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤں. یہ بالکل فطری خواہش ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور یہیں سے آ کر وہ لڑائی شروع ہوتی ہے ساس اور بہو کی. وہ اصل میں پاور اسٹرگل ہوتا ہے، وہ اقتدار کی لڑائی ہوتی ہے. کیونکہ ساس اب تک گھر کی بڑی تھی، گھر کی اب تک چیف اور ہیڈ وہ تھی. اب جب وہ دیکھتی ہے کہ دوسرا بڑا بننا چاہ رہا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھیا میرا جو اقتدار تھا، میری جو حکومت اور پاور تھا وہ کوئی چھیننا چاہتا. اب بٹ رہا ہے معاملہ، اب بیٹے کی توجہ بھی بٹ رہی ہے. اب یہ بھی ہو رہا ہے، بس یہاں سے بھی ٹینشن شروع ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجا جس گھر میں کوئی اور ساس سسر تھا ہی نہیں، حضور ہی سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نصیحت کی کہ بیٹی اب تم جس گھر میں جا رہی ہو، اب تمہارے لیے تھوڑی سی زندگی کا ایک نیا چیپٹر کھل رہا ہے. اپنے کو مٹا دینا، اپنے کو فنا کر دینا، بھول جانا کہ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم سب کچھ گوارا کر لینا، اپنے کو مٹا دینا مٹا دینا مٹا دینا. میں تم کو فکس کیلنڈر تو نہیں بتا سکتا کہ کتنے سال کے بعد تمہاری قربانی قبول ہوگی، کتنے مہینے لگیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، اس کے بعد تم گھر کی محبوب بنو گی، اس کے بعد تم گھر کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا. میں تم کو وقت تو نہیں بتا سکتا، ٹائم لمٹ تو نہیں فکس کر سکتا، لیکن یہ میں تم کو وعدہ کرتا ہوں، یہ اللہ کا بتایا ہوا ایک نیچرل اصول ہے کہ تم اگر اپنے کو مٹا دو گی تو اس کے بعد ایک نہ ایک دن تم اس گھر کی ملکہ ضرور ہو. جانتے ہیں کیسے مٹایا حضرت فاطمہ؟ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ اس وقت ٹاٹ کے کپڑے پہن چکی تھی. کبھی زندگی میں آپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنائے، لیکن آپ کو اس وقت کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر، اور چکی چلا رہی تھی. حضرت فاطمہ لپک کر آئی، کھڑے ہو کے استقبال کیا، باپ کی پیشانی کو چوما، باپ نے بیٹی کا بوسہ لیا اور فاطمہ کے لباس پر، بدن پر، گٹوں پر ہاتھ نشان لگا. دیکھے کہا فاطمہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہنسی خوشی زندگی گزار لی، میں تم کو وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت میں تم کو اللہ وہ لباس پہنائیں گے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں، کسی کو وہ لباس نہیں ملے گا. فاطمہ نے فرمایا ابا میں دل سے راضی ہوں، ابا میں دل سے راضی ہوں، ابا بس اتنا دعا کر دیجیے کہ مجھ کو جنت مل جائے. واہ واہ، کیا بیٹیاں تھیں، کیا باپ تھے. ہمیں کہاں اپنی بیٹیوں سے یہ باتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے. ہم کو تو ذرا بیٹی کی تکلیف کی خبر ملتی ہے اور ہم فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہم فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم اس طرح رکھو گے، میں نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی، میں نہیں بھیجوں گی اپنی بیٹی. لڑائی شروع اور تماشے شروع.
یہ سب اس لیے ہو رہا ہے اللہ کی بندیوں کہ دل ہمارے بے دین ہیں، دلوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، دلوں میں تقدیر پر ایمان نہیں ہے، دل ہمارے ویران ہیں، اور اسی کے نتیجے میں سماج میں ساری بے داری ہے، سارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے وہ اس وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ اللہ کی بندیوں اپنے مقام کو سمجھو، مجھے اس بات کا احساس ہے، اللہ کرے کہ گواہی معتبر ہو، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے دل کے اندر جذبات ہیں، آپ آج ایک ایسی توبہ کرو، آج اللہ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ اب میں بالکل اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدلوں، اب مجھے گھر سب سے زیادہ پسند ہوگا، گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے ایک سزا ہونا چاہیے، ایک ناپسندیدہ عمل ہونا چاہیے۔ ذرا غور تو کریں، اللہ خود اپنی بندیوں سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میری بندیوں اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اب وہ عورت جس کا گھر میں دل کم لگتا ہے، باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ اللہ کے اس حکم کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ یہ حکم نہیں ہے، جن عورتوں کا مزاج یہ بنتا ہے کہ ان کو اگر کوئی باہر کہنے کے لیے کہے تو وہ 10 بہانے لگائے، یہ ہمیں کہیں لے بچے، ہمیں اپنے گھر میں بہت ہمیں اپنے گھر میں بہت اچھا لگا۔ میرا وہ گھر جس میں میں پیدا ہوا وہ 1.5 کمرے کا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، ایک کمرہ تھا، ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اور ٹوٹا پھوٹا خستہ مکان تھا، برسات میں ٹپکتا تھا۔ اور میری والدہ ماجدہ کا حال یہ تھا کہ میں کس طرح کہوں آپ سے کہ 1000 مرتبہ کوئی ان سے گھر سے نکلنے کو کہے، وہ 1015 مرتبہ معذرت کرتی تھی، گھر سے نکلنا نہیں چاہتی، کسی قیمت پر گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ عورتیں تھیں پاک دامن، یہ عورتیں تھیں بچیوں کی تربیت کرنے والی، کیا خاتون تھیں وہ۔ مجھے تو شرم آتی ہے، اگر مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے، میں آدھا گھنٹے اپنے آنسوؤں کو روک لیتا ہوں۔ اس وقت بھی جب میرا ان کا تذکرہ چھڑ گیا تو میں شرم سے گڑا جا رہا ہوں، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ مجھے جو کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتی تھی میں نہیں بن سکی، عجیب خاتون تھی۔ آج میں اس علاقے کی بندیوں کو جن کو اللہ رسول سے محبت ہے، میں ان کے سامنے شاید پہلی مرتبہ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ جب حج سے واپس آئے، ایک ہی زندگی میں انہوں نے حج کیا، ہمارے حضرت والی صاحب کے پاس کبھی اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان کو حج کرا سکے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب طریقے سے ان کے حج کا انتظام ہوا، وہ بھی اس طرح عجیب انداز سے ہوا۔ اب میں اس کی تفصیل کہاں سناؤں۔ حج سے جب واپس آئے تو ہم سب بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے پوتوں پوتیوں کے لیے اور اپنے اور ان لوگوں کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت سستی معمولی چیزیں بالکل، جو 1-1 ریال میں 10-10 درجن ملتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی سستی چیزیں لے آئی سب بچوں کو دینے کے لیے۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا میں ہی تھا، اور میں اتنا چہیتا تھا، اتنا چاہتی تھی مجھ کو کہ میں امید کرتا تھا کہ میرے لیے تو کوئی خاص چیز لائی ہوں۔ اس لیے وہ جب چپ چاپ انتظار میں بیٹھا، میں 12-13 سال کا بچہ تھا، میں نے اس وقت جب وہ سب کو دے چکی تو بڑی امید کے ساتھ ان سے پوچھا کہ امی آپ میرے لیے کیا لائیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے بہت قیمتی چیز لائی ہوں، سب کے سامنے دینے کی نہیں ہے، جب سب چلے جائیں گے بعد میں دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ 2 چیزوں کی طرف میرا ذہن گیا، یا تو پارکر پین لائی ہوں گی یا ہاتھ کی گھڑی لائی۔ یہ ہم غریب بچوں کی معراج تھی کہ یہ اگر آ گیا تو بس ہم تو بہت مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن جب سب چلے گئے، گھر خالی ہو گیا، تب میں نے ان سے کہا کہ اب تو دیجیے نا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، رات میں 10-11 بجنے۔ تو کہنے لگی آؤ، مجھے اپنے پاس بٹھایا، جا نماز پہ بیٹھی، اور بیٹھ کے کہا سجاد
خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے تجھ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر کے آئی ہوں، بس یہی تحفہ تیرے لیے لائی ہوں۔ خدا درجے بلند کرے مجھے ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ کیا ماں تھی وہ، کیا ماں تھی وہ۔ روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تہجد پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی۔ آج تک وہ قرآن جس میں وہ پڑھتی تھی، اس قرآن کے ہر صفحے کا جو نچلا ہاف حصہ ہے وہ ان کے آنسوؤں سے بھیگا بھیگا آج بھی نظر آتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھتی تھی، ایک رکوع اس طرح پڑھتی تھی کہ جب وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتی تھی، ایک ایک آیت پر ٹھہرتی تھی، ترجمہ پڑھتی تھی، پھر حاشیہ پڑھتی تھی، اور پھر اس کے بعد رو رو کے دعا مانگتی تھی کہ اللہ اس آیت میں آپ نے جو کچھ صفت کا مطالبہ کیا ہے میرے اندر نہیں ہے، اللہ مجھے دے دی، اللہ مجھے تقویٰ دے دی، اللہ مجھے توکل دے دی، اللہ مجھے صبر دے دی، اللہ مجھے شکر گزار بندی بنا دی۔ عظیم بھکتی، عظیم بھکتی۔ جب سے عورتوں نے اپنے دل کو نظر انداز کرنا شروع کیا، عورتوں آپ کو اپنے بدن کے سجانے کا حق ہے، اپنے شوہروں کے لیے اپنے بدنوں کو سجائیں، کسی اور کے لیے بالکل نہ سجائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہا نے تو عورتوں کے سامنے میک اپ کر کے سج کر جانے کو بھی بعض فقہا نے حرام لکھا ہے۔ آپ حیرت، عورت کا بدن، عورت کا حسن و جمال، عورت کے بدن کی خوشبو ایک امانت ہے جو تنہا اس کے شوہر کا حق ہے۔ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے حسن کی داد دے، یہ ٹریجر ہے، ایک امانت ہے۔ کیا ہے یہ گندی تہذیب، اسے تہذیب کہنا بھی بد تہذیبی ہے۔ جو عورت میک اپ کر کے دوسروں کے سامنے جاتی ہے، گویا وہ اس کا اعلان کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ کو مطمئن نہیں کر پاتا، اے سماج کے بگڑے ہوئے عیاش مردوں، آؤ میرے حسن کی داد دو۔ اور جو مرد اپنی بیویوں کو بے پردہ نکالتا ہے، جو باپ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ اسکول کالج میں یا بازار میں بھیجتا ہے، وہ باپ گویا اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں، اے سماج کے عیاش مردوں کی بیوی کو مطمئن کرو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا زندگی؟ اس کے بارے میں حلال اور حرام کے کہنے کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ یہ شرافت کے خلاف ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف طرز زندگی ہے جو اس میں چل رہا ہے۔ شادیوں میں لاکھوں روپے کو خرچ کر دینا، لیوش شادیاں کرنا، شاندار کھانے لمبے چوڑے پکوانا، یہ نہیں خیال ہوتا ہے مالدار لوگوں کو کہ جب یہ سب ہوگا تو کسی غریب بیٹی کی بھی تو نظر پڑے گی، اور اگر وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی، کاش کہ میرے باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی رخصت کرنے کے لیے کوئی بن کے دولہا آتا، اور میرے گھر میں بھی شہنائی بجتی اور مجھے بھی کوئی رخصت کر کے لے کے جاتا۔ اور اگر کسی غریب کی بیٹی نے 2 آنسو پیش کر دیے اللہ کے سامنے تو کان کھول کے سن لو، ہو سکتا ہے اللہ کو اس مظلوم کی غیرت، اللہ تعالیٰ کو اس مظلوم کے ٹوٹے ہوئے دل پر ایسا غصہ آ جائے کہ اللہ اسی وقت طے کر دے کہ اس شادی میں بے برکتی ڈال دو۔ اور تیسرے ہفتے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف شروع اور مصیبتیں شروع، یہاں تک کہ طلاق پر معاملہ ختم ہوتا ہے، جا کر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے اور رشتوں میں شگاف پڑ جاتی ہے، اور وہ غلطی اپنی ہوتی ہے۔ اور ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت تعویذ دے دیجئے، میرا جو داماد ہے وہ میری بیٹی کا زیادہ خیال نہیں کرتا۔ جو آپس کی نا اتفاقی اللہ کے غصے کی وجہ سے پیدا ہوگی، اس نا اتفاقی کو دور ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی تعویذ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کی بندیوں، اتنی لمبی بات کہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں اتنی لمبی بات کی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے حضرات علماء کرام جو دن رات تڑپ رہے ہیں اور یہاں کے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی میں واقف نہیں ہوں، انشاءاللہ ان کی محنتیں اور زیادہ جلدی کامیاب ہوں گی۔ اللہ اپنے یہاں قبولیت پائیں۔
پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ انشاءاللہ آپ کے بچے اور بچیاں بڑے پیارے انسان بنیں گے، بہت اچھے انسان بنیں گے۔ آپ ایک واقعہ سنا کر اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر بات ختم ہوگی۔ ایک واقعہ سن لیجیے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، یہ وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے